میں آخر میں اپنے شمال یاسین کے بھائیوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ترقی کا جو ادھورا سفر ہے، جو ادھورا ایجنڈا ہے، انشاءاللہ ہم اس الیکشن میں تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، آپ کا تعاون ہمارے ساتھ رہے گا، ہم اپنے تعمیر و ترقی کے اس ایجنڈے کو انجام تک پہنچائیں گے۔ علاقے میں امن ہوگا، تعمیر و ترقی کا ایک نیا دور پھر سے شروع ہو جائے گا، لوگوں کو خوشحالی ملے گی، لوگوں میں انصاف ہوگا، اور آپ تمام کے توقعات پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ تھینک یو سو مچ جناب غلام محمد صاحب، آپ نے یقیناً عوام کی خدمت کی ہے، آپ کو ہم نے مسیحا کا خطاب دیا ہوا ہے، آپ کو اس قوم نے ہمیشہ مینڈیٹ دیا ہوا ہے۔ اب بھی یہ نوجوان، یہ بزرگ، یہ مائیں، یہ بہنیں فیصلہ کر چکے، سیٹ آپ کے توسط سے ہم آج محترمہ مریم نواز صاحبہ کی جولی میں ڈالنے والے ہیں۔ فیصلہ ہو چکا ہے، اس کی تصدیق 15 نومبر کو ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔ بیٹھ جائیں۔ تھینک یو سو مچ، بڑی مہربانی آپ لوگوں کی۔ ووٹ کو عزت دو کا تحریک قائد محترم میاں نواز شریف صاحب نے اٹھایا ہے، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ بھی ان پہاڑوں کے باسی یہاں کے کشمیاں انشاءاللہ تعالیٰ بھی خریدے تعمیر کروا دیں گے، مل جائے گی ووٹ کو عزت۔ اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ جناب غلام محمد صاحب نے مفصل انداز میں پائی حکومت کی 5 سالہ کارکردگی پر روشنی ڈالی۔ اگر میں ذکر چلوں تو فہرست بہت طویل ہے، لسٹ بہت لمبا ہے ہمارے قائد محترم جناب حفیظ الرحمان صاحب کے شاندار حکومت کے کارناموں کی، وقت بہت قلیل ہے، لیکن وقت بہت قلیل ہے۔ اس کے ساتھ البتہ میں ایک ہی بات ضرور کروں گا کہ وہ وقت ہم نہیں بھول گئے جب گلگت بلتستان کی خوبصورت دھرتی یہ فرقہ وارانہ آگ میں جل رہی تھی۔ سب مائیں یہ سمجھ رہی تھی کہ سب مسیحا مر چکے ہیں۔ بھاجن جب تمام مائیں یہ سمجھتے کہ سب مسیحا مر چکے ہیں تو اس وقت ہمارے قائد آگے بڑھے، قائد محترم حافظ رحمان آگے، وفا کے راستے کے سب مسافر گواہی دیتے ہیں، سورج گواہی دیتا ہے۔ جب فرقہ واریت کی آگ میں گلگتان جل رہی تھی تو تم کھڑے تھے، تم دلیل صبح بن کر کھڑے تھے، تم نوید بن کر کھڑے تھے، تم شہید امن کی مشن کو لے کر کھڑے تھے۔ اٹھے لاکھ دیواریں طلوع مہر تو ہوگا، کہ شب کے پاسبان کب تلک نہ راستہ دیں گے۔ ہمارے ذہن میں آزاد مستقبل کا نقشہ ہے کہ ذرے ذرے کا مقدر جگمگا دیں گے،
دعوت خطاب دیتا ہوں خادم اعلیٰ گلگت بلتستان، سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان، صدر پاک لیگ نون گلگت بلتستان جناب حافظ عبید الرحمان صاحب کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تؤدوا الامانات اهلها صدق اللہ مولانا العظیم۔ شہداء، غازیوں کے ورثاء اور باغیرت ہمت والوں اور مسلم لیگ نون کے شاہین سپاہیوں، میرے اور آپ کی محترمہ اسٹیج پہ تشریف رکھتی ہیں قائد کی بیٹی مریم نواز، محترم شاہد خاقان ابا صاحب، جناب چودھری برجیز طاہر صاحب، جناب محمد زبیر صاحب، جناب عابد رجب اور دیگر قائدین اور محترم غلام محمد صاحب۔ یقیناً یاسین کے عوام کی قسمت ہے کہ ان الیکشنوں میں ان کو غلام محمد صاحب جیسا نمائندہ ملا ہے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ مسلم لیگ کو غلام محمد جیسا آدمی ملا ہے۔ یاسین سے میرے خاندان کا رشتہ، میری جب کا رشتہ بہت پرانا ہے، لیکن باز شریف صاحب نے کارگل کی چھیڑی ہوئی اس جنگ میں باقی نشان، بہادری کے نشان چھوڑنے والے لاڈان کو نشان حیدر دیا، ہمارا آپ کا رشتہ اور مضبوط ہو گیا۔ میرے بھائیوں، آج گلگت بلتستان کا دفاعی لحاظ سے کوئی فخر ہے وہ لالک جان شہید اور اس کے ساتھ ہے اور یاسین کے عوام ہے۔ میرے بھائیو، وقت مختصر ہے۔ غلام محمد صاحب نے صوبائی حکومت کی بھرپور ترجمانی کی ہے۔ ہمیں گزشتہ الیکشن میں ضلع گزر ایک بھی سیٹ نہیں ملی، لیکن ہمارے امیدواروں نے بھرپور مقابلہ کیا۔ کوئی 200 ووٹوں سے رہ گیا، کوئی 400 ووٹوں سے رہ گیا، لیکن آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان 5 سالوں میں ضلع غزر کو یہ احساس ہونے نہیں دیا کہ ہماری حکمران جماعت کا کوئی نمائندہ نہیں جیتا۔ الحمدللہ ہم تو ضلع غزر میں ٹوٹل اینول ڈیولپمنٹ میں 1 ارب 96 کروڑ کے منصوبے تھے۔ آج جب ہم نے حکومت چھوڑے تو ضلع غزر میں ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی جو مالیت ہے وہ 1 ارب 82 کروڑ روپے کی ہے، الحمدللہ۔ اس لیے کہ آپ نے اس ملک کی دفاع کے لیے ناقابل تسخیر قربانیاں ہیں، آپ نے امن کے لیے ناقابل تسخیر قربانی ہے، آپ نے تعلیم کو عام کرنے کے لیے سب سے زیادہ قربانی ہے۔ میری بہنوں نے، میری ماؤں نے جتنا یاسین اور گدر میں بچوں کو پڑھایا ہے اتنا گلگت بلتستان میں کئی بھی مائیں بہنیں پڑھی لکھی نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے مسلم لیگ نون کو یہ بھی توفیق دی، ہز ہائنس کا دیدار جس کے لیے ہم سب ترس رہے تھے، آج 2 حکومتوں میں ممکن نہیں ہوا، نواز شریف صاحب کی دعوت پہ یہ بھی ممکن ہوا، الحمدللہ۔ ہز ہائنس کی سرپرستی میں ہم نے ارو کے پروجیکٹ گلگت بلتستان میں تکمیل کی طرف لے کے گئے۔ 21 مارچ کو آج کے اندر گلگت بلتستان حکومت کی اور ہز ہائنس کی سرپرستی میں بننے والی
ग्लोबल डेवलपमेंट कमीशन का पहला इजलास था, जिसकी बाकायदा सदारत हिज हाइनेस ने करनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से बदकिस्मती है, कोरोना की वजह से वो दुनिया में फ्लाइट्स की मूवमेंट खत्म हो गई। उन्होंने मुझे खत लिखा, वो खत और एक पेन उन्होंने मुझे भेजा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके उनके खानदान तक अपना शजरा लिख अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भेजा, वो मेरी अमानत है, मेरी जिंदगी का सासा है। इसलिए कि सुल्तान मोहम्मद खान साहब ने हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी, उस मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया और उसके बाद उस मुस्लिम लीग को ड्राइंग रूम से निकाल के नवाज शरीफ ने एटमी पाकिस्तान बना दिया और उस मुस्लिम लीग को नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो का नारा दिया। इसलिए हम आज उस जमात के साथ हैं। मेरे भाइयों, तुम्हारे बुज़ुर्ग में किरदार के अदार के बड़े बड़े सरदार के ऊंचे ऊंचे मीनार के दीवाने वाला ने देखा कैसे अलम्बरदार के। मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह वोट की एक पर्ची आपने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने 2015 में नून लीग को दी थी। ये याद रखें, कुरान मजीद में अल्लाह ने कहा है वअन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, ये अमानत है और अहल लोगों तक पहुंचाओ। इमाम हुसैन ने इस वोट के खातिर ताईद के खातिर एक नायल हुक्मरान को ताईद से इनकार किया, यजीद और इमाम हुसैन में जंग क्या थी? यजीद नाअहल था और इमाम हुसैन उसके लिए बैत के लिए तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी शहादतें दी। आज भी हम वाक़ करबला मनाते हैं, तो लिहाजा ये सबक मिलता है, उस बैत थी, आज वोट है, लिहाजा वोट को नाअहल को देना इमाम हुसैन के रास्ते से निकलने वाली बात है। मैं मुख्तसर गुजारिश करूंगा, उससे पहले वोट की पर्चियां गई थी, पीपल्स पार्टी को गई थी, रब साहब की जमात को भी गई थी। क्या उनके बदले में लाशों के अलावा कुछ मिला? नौकरियों के अलावा बिकने के अलावा कुछ मिला? कोई एक कलवट बना, कोई एक स्कूल बना, कोई आपको निजाम मिला, कोई बच्चों को फ्री तालीम मिली, कोई फ्री बुक्स मिली, मेडिकल की सीटें दुगनी हुई? नहीं हुई। जो पार्टी अपनी सिंध में कचरे को साफ करने के लिए फौज को बुलाई है, वो हमारे आके क्या बेवकूफ बनाती है। जिन्होंने 12 साल की हुकूमत में हमारे नौजवानों के लिए तो मेडिकल की सीटें नहीं बढ़ाई, आज वो आते हैं हम आपका मुस्तकबिल बढ़ाएंगे। हम सलाम पेश करते हैं उस शहबाज शरीफ साहब को, जिसने 36 मेडिकल सीटों को बढ़ा के 80 मेडिकल सीटें कर दी पंजाब के अंदर। वे होता है अमल और काम। मेरे भाइयों, एक नया पाकिस्तान का ड्रामा बिहार के साथ चल रहा है। 32 से ये जो तब्दीली सरकार है, 2018 में कोरोना की शक्ल में एक माशी कोरोना, इखलाकियात का कोरोना, गाड़ियों का कोरोना इमरान खान की शक्ल में मुसल्लत कर दिया गया। और इस कोरोना से मास्क के जरिए बचत होती है, उस कोरोना को ठुड्डे मार के भगाना इंशाअल्लाह ताला। इसलिए आप देख लें, 2.5 साल हो गए हैं हुकूमत गिलगित-बल्तिस्तान को भी वफाकी हुकूमत के साथ हमने काम किया। उस सिवाय गिलगित-बल्तिस्तान के इख्तियारात जीतने के अलावा उसने सबसे पहले हमसे जो पीएसडीपी के मंसूबे थे उनका प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर चीफ सेक्रेटरी को बनाया था शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, जब ये वजीरान थे। आते इमरान खान ने वो इख्तियार उठा के वापस कश्मीर अफेयर्स में दिया, जिससे आपके पीएसडीपी दोबारा स्लो हो गया। दूसरा बड़ा हमसे छीना गिलगित चतराल एक्सप्रेस वे, जो नवाज शरीफ का मंसूबा था,
गिलगित त्राल में जो सीपैक का मंसूबा था, इस नालायक निकम्मी हुकूमत ने इसकी जरूरत नहीं है कह फिर पीएसडीपी से निकाला है। ये आपके सामने आते हैं। तीसरा पूछ ले उनसे, आज उनका एक वजीर जो गुलाम अहमद साहब ने कहा गंदापुर, क्या नाम है उसका, गंदापुर, जिसके मुंह से गालियां बकती हैं, जैसा लीडर वैसे वजीर, जैसे हुलिया वैसा तुम्हारा जुबान। हमारी बहन के बारे में वाज़ेह अल्फाज, दुख्तर पाकिस्तान के बारे में, एक बहन के बारे में, एक इमर्जिंग लीडर के बारे में या किसी भी खातून के बारे में ये बातें क्या मुनासिब थी? अगर हमारी जमात इखलाकियात के हवाले से हमें पाबंद ना करती, हमारी जमात हमें आजाद करती, तो ऐसे गंडापुरों के डंडे में चढ़ा के इनको इस्लामाबाद फेंकते हैं इंशाअल्लाह ताला। तो हमें जरूरत है गंडापुर, तो ये एसपी, तहसीलदार, डीसी पटवारी के बगैर किसी ग्राउंड में आओ, मुस्लिम लीग के, नवाज शरीफ के किसी शेर से आंखों से आंखें मिला के देखो, तुम्हें पता चल जाएगा क्या है। मेरे भाइयों, मैं सिर्फ ये गुजारिश करूंगा, इंशाअल्लाह ताला हमने कर दिखाया है, हर वादा निभाया है, ये हमारा नारा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकबिल के अंदर जो मंसूबाबंदी गुलाम अहमद साहब और उन टीम के साथ बैठ के की है, उसका वक्त नहीं है यहाँ तफसील बताने का। गुरपेश यासीन उस जिला मुस्लिम लीग नून ने नोटिफिकेशन किया, फंड्स दिए, वसाइल दिए, लेकिन डीसी और एसपी की पोस्टिंग रोक दी गई है। इंशाअल्लाह मैंने अपनी क़यादत से रिक्वेस्ट की है, मरियम नवाज साहिबा से भी, शाहिद खान साहब से भी, चौधरी बलबीर साहब से भी, इंशाअल्लाह हम बदौर ताकत, अवाम की ताकत से इंशाअल्लाह इस जिले के अंदर डीसी और एसपी को जल्द तैनात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और उसके साथ साथ जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी गातूस में काम कर रही है, तमाम जिले हेडक्वार्टर्स में कर रही है, इंशाअल्लाह अगले मरहले में यासीन और गुपेश के अंदर भी डेली सफाई का निजाम वज़ा किया जाएगा। मेरे भाइयों, मैं आखिर में यह अर्ज करना चाहूंगा, अफसोस होता है ये नए पाकिस्तान वाले, इन्होंने कहा हम 50 लाख घर देंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, और उसके बाद कहा था भालपुर को सूबा बनाएंगे, और आज का ये मंजन यहां बेच रहे हैं आके। हमारे पास ये तब्दीली आया होके, नंगी होके आ गई है, इनका कोल और फेल सब कुछ आपके सामने है। ये दिन को बोलते हैं, रात को उसको झूठा साबित करते हैं। ये झूठे लोग हैं, ये मुनाफिक लोग हैं, इनकी दिनों और रातों की बातें और होती हैं। कुरान कहता है लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, तुम वो बात क्यों करते हो जिस पे अमल नहीं करते। लिहाजा आपको मैं अफसोसनाक खबर दे रहा हूं, मुझे बड़ा अफसोस की बात कहनी पड़ती है। जो जमीन जीएमसी को गिलगित में मिनावर के पास नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने दी थी, आज किसने, पाकिस्तान ने उस जमीन का अलॉटमेंट कैंसिल करके वहां का जब हाउसिंग स्कीम आते हैं इसकी मजम्मत करते हैं हम। इसलिए कि आगा खान हेल्थ सर्विसेज एक ऐसा हॉस्पिटल है गिलगित में, उसकी एक्सटेंशन दरकार है, उसका फीमेल एक्सटेंशन दरकार है, जिसको जरूरत महसूस करके सूबाई हुकूमत ने उनको जमीन दी थी। और आज मैं खबर मिली है कि यहाँ फैसला हुआ है, वो जो नया पाकिस्तान हवा में बन रहा है, आपको मालूम है, आपके में से किस किस ने वो फॉर्म भरा था कि अपना घर बनाएंगे, 100 रुपए भी गए और स्कीम भी गई, जमीन का पता ही नहीं है। जब इलेक्शन आ गए तो एक कागज का टुकड़ा दिखाना है, और जमीन कौन सी कैंसिल की, जमीन कैंसिल की आगा खान हॉस्पिटल की जमीन, जिस मजम्मत करते हैं इंशाल्लाह वो जमीन हम वापस दिला करेंगे इंशाल्लाह। और इसके साथ मैं ये अर्ज करता चलूं, गुलाम अहमद साहब
ایک ایسی شخصیت ہے کہ پیپلز پارٹی کے صوبے کے جنرل سیکرٹری بھی رہے، کم عمر ترین اسمبلی کے ممبر ہیں۔ یاد رکھیں، یہ والنٹیئرزم، یہ اس طرح کا سیاسی وزڈم جس کو ڈاؤن ٹو ارتھ پتا ہو، ملک کی سیاست کا پتا ہو، علاقے کا پتا ہو، آپ کو بہت کم ملتے ہیں ایسے لوگ۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں ایسے ہیرے کو اب ضائع نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیں، سب ہاتھ اٹھائیں، سب سپورٹ کریں گے نا؟ بہت شکریہ۔ لہذا یہ میں عرض کرتا چل، میرے بھائیوں، یاسین اور گزر کے جو علاقات معاملات ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ پرامن سرزمین ہے۔ ہم نے ابھی کئی جلسے کیے ہیں، اتنا نظم و نسق کسی جلسے میں نہیں تھا۔ آپ کے نظم و نسق کو، آپ کے ڈسپلن کو، آپ کے والنٹیئرزم کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور یہی ڈسپلن پاکستان کو چاہیے، یہی ڈسپلن پورے گلگت بلتستان کو چاہیے، تاکہ ہر کام سلیقے سے ہم کریں، ہر کام طریقے سے ہم کریں، ہر انداز ہمارا نرالا ہونا چاہیے، تاکہ یہ پہاڑوں کی سرزمین جس کو آپ کی نظم و نسق نے آج میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں دکھایا جائے گا۔ نہ اسٹیج پہ کوئی ہلگلا ہے، نہ بیٹھے ہوئے مایا بہنوں کو کوئی ڈسٹرب کر رہا ہے، نہ میرے بزرگوں کو کرسی کے بغیر چھوڑا گیا ہے۔ سب کے سب بزرگ سیٹوں پہ ہیں، نوجوان بغیر کرسی کے ہیں، مائیں بہنیں ہماری کرسیوں پہ ہیں، مرد کھڑے ہیں۔ یہ ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ بہت زبردست کاوش ہے، بہت بڑی محنت ہے۔ جی صاحب، آپ کو مسلم لیگ نون سب ڈویژن سنانا چاہتا ہوں، لہذا میں پہلے بھی آپ کے پاس آیا ایک دفعہ، جس محبت اور خلوص کا اظہار کیا تھا اس وقت مجھے یقین تھا آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالی یہ خلوص، یہ ووٹ کی پرچی، یہ آپ کی تبدیلی کا سبب بنے گی۔ انشاءاللہ اس ووٹ کی پرچی سے کسی کی نوکری نہیں بکے گی، آپ کی ڈیولپمنٹ آپ کی دہلیز پہ آئے گی۔ اسلام آباد میں جو حکومت بیٹھی ہے وہ ایک لاش ہے، وہ ایک لاش ہے جس کا عنقریب انشاءاللہ تعالی مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں جنازہ پڑھا کے دفن کر دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ کی محبتوں کا، آپ کے خلوص کا ہمیشہ مقروض رہوں گا، ایز اے مسلم لیگ کے کارکن کے، نواز شریف کے سپاہی کے۔ اور انشاءاللہ تعالی آپ نے جو خلوص، جو محبت سکھائی ہے، انشاءاللہ ہم نے پہلے بھی دگنا کر کے واپس کیا ہے، انشاءاللہ اس دفعہ چگنا کر کے واپس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ جماعت جس کا سابق وزیر اعظم شاہد خان صاحب بیٹھے ہیں، آپ نے ایسا سادہ وزیر اعظم، ملک میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا واحد پارلیمنٹیرین، جو اپنا بیگ خود اٹھاتا ہے، جو اپنی گاڑی خود چلاتا ہے۔ مثالیں یورپ کی جاتی ہیں، پوری یورپ میں ایسا وزیر اعظم نہیں ہے جو ہمارے شاہد خاقان عباسی نے مثالیں قائم کی ہیں۔ اس تلاشی دینے میں ہار نہیں ہے، جب کسی جگہ سے گزرتا ہے تو کہتا ہے میری تلاشی لو، وزیر اعظم ہوں، مجھے استثناء نہیں ہونا چاہیے۔ جبکہ نئے پاکستان کا وزیر اعظم کہتا ہے عدالتیں مجھے نہیں بلا سکتی ہے، اس لیے کہ میں وزیر اعظم ہوں۔ ایک کم ظرف، ایک منافق اور ایک گالیاں بکنے والا شخص ملک کا وزیر اعظم ہوگا تو اس ملک میں رحمتیں کہاں سے آئیں گی، اس ملک میں برکتیں کہاں سے آئیں گی، اس ملک میں غریب کیسے خوش رہ سکتا ہے۔ لہذا ہم اپنے قائدین سے دست بدست گزارش کرتے ہیں، خدا را اس ملک پہ رحم کریں، مزید اس شخص کو لمحہ بھی نہ دیں تاکہ اس قوم کی جان چھوٹ جائے ایسے مسخروں سے اور جوکروں سے۔ اور امید ہے انشاءاللہ بہت جلد ان کا رام رام ستیہ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ کی دوبارہ حکومت کس کی آئے گی؟
سب کو پتا ہے نا اگلی حکومت انشاءاللہ مسلم لیگ نون کی شیروں کی نواز شریف کی ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور بیساکھیوں والی حکومت نہیں ہوگی، مانگے تانگے مینڈیٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ، 2/3 میجورٹی والا مینڈیٹ ہو انشاءاللہ ہمارے پاس، اللہ نے چاہا تو۔ اور آخر میں میرے ساتھ مل کے 3 نعرے لگائیں اور سب کے سب میں سمجھتا ہوں میرا ساتھ دیں گے۔ پاکستان، اس طرف سوازی آئی، پاکستان، گلگت بلتستان، شہید لالک جان، جناب قائد محترم نواز شریف، محترم شہباز شریف، مریم نواز، شاہد خاقان عباسی، ووٹ کو ووٹ کو ووٹ کو ووٹ کو۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ تھینک یو سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جناب حافظ حفیظ الرحمان صاحب، آپ نے اپنے زرین خیالات سے ہمیں نوازے۔ خواتین و حضرات، وقت بہت مختصر ہے، جذبات بہت زیادہ ہے اور الفاظ بہت کم ہے ان کی تعریف میں، ان کی شان میں۔ ایک ایسے عظیم ہستی جانب بڑھنا چاہتا ہوں جو ہمارا درد رکھتے ہیں، جس کی واضح مثال 2 نومبر کو شام آپ سب لوگوں نے ٹی وی کی اسکرین دیکھ لیے کہ میر صاحب کے ساتھ پروگرام میں ہمارے ایک ایک مسئلے کو اٹھانے والے ہمارے مومن سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب، شعر کا مصداق آتا ہے کہ وہ جو لفظ میرے گمان میں تھے وہ تیری زبان پہ آ گئے، ہی ہو گیا۔ آپ نے ایک ایک ہمارے پروجیکٹ کا نام اسی پروگرام میں دے دیا اور علی محمد خان جیسے ایک فیڈرل منسٹر کے بولی بند کر دی اور گلگت بلتستان کی بھرپور نمائندگی کی۔ بھرپور تالیوں کی آغوش میں دعوت خطاب دوں گا سابق وزیر اعظم پاکستان جناب شاہد خاقان عباسی صاحب۔ جو ڈنڈے تلے تیرے یہ مہرے ہیں، یہ مہرے ہیں، ہم بکے نہیں، ہم جھکے نہیں، منزل کی طرف ہم رکے نہیں، جو ڈرے گئے وہ مرے گئے، جو ڈرنے نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محترمہ مریم نواز صاحبہ، میرے بھائی حافظ حفیظ الرحمان صاحب، جناب غلام محمد صاحب، اور میرے یاسین کے بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں اور میری بہنیں اور بیٹیاں جو اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر ہیں، آپ سب کو السلام علیکم۔ میرے لیے آج یہ سعادت کی بات ہے کہ میں لالک جان کے گھر میں پاکستان کے لیے قربانیاں دینے والے لوگوں کے گھر میں موجود ہوں۔ یہ آپ حضرات کی لگن اس ملک سے ہے کہ جتنے شہید اس علاقے میں ہیں پاکستان کے کسی اور علاقے میں نہیں ہے، اور اس کی مثال لالک جان کی صورت میں سارا پاکستان جانتا ہے کہ لالک جان بہادری اور شجاعت کی گواہی صرف ہماری افواج نے نہیں دی، ہندوستان کی افواج نے بھی دی کہ آپ کا ایک ایسا ثبوت تھا جو آخری وقت تک لڑتا رہا، جان دی۔ یہ آپ حضرات کی شعور، آپ حضرات کی اس ملک سے محبت، آپ حضرات کی لگن اور آپ حضرات کی وفاداری جو ہے یہ اس کا ثبوت ہے۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہوتی۔ آپ حضرات کو جو شعور اس جلسے میں نظر آ رہا ہے، جو لگن اس ملک سے نظر آ رہی ہے، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ یہی
وہ چیزیں ہیں جو ملک کو قائم رکھتی ہیں۔ آج سیاست کا ماحول ہے، ہمارے پلیٹ فارم سے کسی کے خلاف بات نہیں ہوتی، ہم اپنی بات کرتے ہیں، اپنی کارکردگی کی بات کرتے ہیں، آپ کے مسائل کی بات کرتے ہیں اور آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں اس بنیاد پر ووٹ دیں گے۔ ابھی آپ کے سامنے غلام محمد صاحب نے یہاں کے مسائل کا ذکر کیا، جو کچھ انہوں نے آپ کے لیے کیا اس کا ذکر کیا۔ غلام محمد صاحب سے آج میری پہلی ملاقات ہے، لیکن ان کے بارے میں ہر شخص کی گواہی یہی تھی کہ یہ اپنی سیاسی ورکر ہے، یہ کام کرنے والا ہے، یہ عوام کی خدمت کرنے والا ہے اور یہ آپ کو آپ کا ایک انشاءاللہ بہترین نمائندہ ثابت ہوگا۔ اور میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ایسا شخص آپ کو ملا ہے جس نے اپنی زندگی وقف کی ہے ان کاموں کے لیے۔ سیاست آسان کام نہیں ہوتا، جو شخص سیاست کو خدمت سمجھ کر کرے اس سے بہتر نمائندہ نہیں ہوتا۔ یہ آپ حضرات کی بھی خوش قسمتی ہے اور مجھے پوری توقع ہے کہ 15 نومبر کو آپ سب حضرات ایک فتح نہیں بلکہ ایک تاریخی فتح جو ہے وہ غلام محمد صاحب کو دیں گے، اور ہمیں پوری توقع ہے کہ 15 نومبر کو ایک دفعہ پھر حافظ حفیظ الرحمان کی حکومت، جو مثالی حکومت رہی ہے نہ صرف گلگت بلتستان میں بلکہ پورے پاکستان میں، میں اس بات کا گواہ ہوں کہ جس طرح شخص نے کام کیا، اس کی کابینہ نے کام کیا، میرٹ پر کیا، عوام کی خدمت کی، کوئی حکومت پاکستان میں ایسی نہیں تھی جو اپنے سارے ترقیاتی فنڈ کر سکے۔ ایسی حکومتیں تھیں کہ 40% ترقیاتی فنڈ خرچ نہیں کر سکتے تھے۔ حفیظ الرحمان نے نہ صرف سارے فنڈ خرچ کیے بلکہ اضافی رقم بھی فراغ سے لی اور وہ بھی آپ پر خرچ کی۔ یہ ہوتا ہے خدمت کا طریقہ۔ الحمدللہ ہم مطمئن ہیں، جو 5 سال حفیظ الرحمان نے آپ کی خدمت کی ہے، فیصلہ آپ کے پاس ہے۔ ہم صرف کہتے ہیں کہ آپ ووٹ کو یہ ہمارا نعرہ ہے، یہ عوام کی طاقت ہوتی ہے، ووٹ آپ کی امانت ہے، اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ آج یہاں دوسرے لوگ بھی آتے ہیں، آج آپ سے وعدے کرتے ہیں، یہاں پر وفاقی وزیر بھی آئے، وہ 2.5 سال ان کو آنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ 2.5 سال میں یہ بتائیں کہ اس حکومت نے کون سا کام گلگت بلتستان کے لیے کیا ہے۔ ہمارے 5 سالوں کے کام ابھی غلام محمد صاحب نے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ 2.5 سال میں عمران خان اور اس کے وزیر بتائیں کون سا کام انہوں نے گلگت بلتستان کے لیے کیا ہے، سوائے اس کے کہ بجٹ میں کٹوتی کی گئی، ڈیولپمنٹ کاٹی گئی، اور آپ کے علاقے کے لیے جو سب سے بڑا منصوبہ نواز شریف صاحب نے خود دیا تھا سی پیک کے اندر، جو گلگت سے چترال اور چکدرا سڑک تھی، جو یہاں سے پشاور کا راستہ 6 گھنٹے سے کم دیتی، وہ سڑک عمران خان نے آ کر کاٹی۔ یہ بدنصیبی ہے، حکمران لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، یہ واحد حکمران ہیں جو لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ پرنس کریم خان جب تشریف لائے، چاہتے مجھے شرف حاصل ہوا ان کے ساتھ گزارنے کا۔ انہوں نے مجھے اپنے بزرگوں کا 1947 سے لے کر آج تک جو پاکستان کے مسائل ہیں ان کو پتہ تھے، اس سے بہتر پتہ تھے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے قیادت کا کہ ان کو عوام کے مسائل پتہ ہو، ان کو حل کرنا جانتے ہو، ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ آج اب کی وفاقی حکومت ایک ایسی حکومت ہے جو صرف دوسروں کو گالیاں دینے پر اکتفا کرتی ہے، جس کو کام کرنے کی کوئی توفیق کبھی نہیں ہوئی۔ تو ہم نے کبھی بھی ایک گھٹیا سوچ کا جواب کسی گالی سے نہیں دیا، ہم نے ان کا جواب 15 نومبر کو ووٹ سے دینا ہے۔
یہ باتیں عمران خان اور اس کے ٹولے کو نصیب ہوں. ہم نے عوام کی خدمت کی بات کرنی ہے, ہم نے مہنگائی کی بات کرنی ہے. آپ نے آج تک عمران خان کو مہنگائی کی بات کرتے ہوئے سنا ہے؟ مجھے بتائیں, ہاتھ اٹھا کر بتائیں کہ کیا آج ہم سب مہنگائی سے تنگ ہیں یا نہیں ہیں؟ ہر شخص تنگ ہے. میری بہنیں بھی سب سے بہتر جانتی ہیں جنہوں نے گھر چلانا ہوا ہے. یہ بدنصیبی ہے کہ جس ملک میں مہنگائی نہ ہونے کے برابر تھی, آج اس کے اندر ایک تاریخی مہنگائی ہے. ہر آدمی تنگ ہے. جو گاؤں میں رہتا ہے وہ تنگ ہے, جو شہر میں رہتا ہے وہ تنگ ہے. اور اس کی صرف ایک وجہ 2018 کے الیکشن میں ووٹ کو عزت نہ دینے کی وجہ سے ہوئی. عوام کی امانت میں خیانت ہوئی. آج آپ کے پاس موقع ہے کہ 15 نومبر کو اپنے ووٹ کا حق صحیح استعمال کریں. جو لوگ آپ کی خدمت کرتے ہیں ان کے لیے استعمال کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ترقی دے گا اور پاکستان کو بھی ترقی دے گا. میرے ساتھ نعرہ لگائیں, پاکستان, پاکستان مسلم لیگ نون, محمد نواز شریف, غلام محمد, حفیظ الرحمان. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. پاکستان مسلم لیگ نواز کے شیروں, ایم ایس ایف کے ٹائیگرز, یوتھ ونگ کے شیروں اور شنیوں, انتظار کی گھڑیاں تقریباً ختم ہو چکی ہے. آ جاتے اسی کی جانب جس کو سننے کے لیے ہم بے قرار تھے. میری مراد بہادر باپ کی بہادر بیٹی, جس نے ہمیشہ حقیقی جمہوریت کی بات کی ہے, جس نے ہمیشہ غیر جمہوری طاقتوں کے آگے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی ہے. دھیرے دھیرے مزاج بدلے گا, اب یقین ہے سماج بدلے گا. وقت کی شورش سے لگتا ہے تخت بدلیں گے, تاغ بدلے گا. آپ سب اپنی نشستوں سے کھڑے ہو کر بھرپور تالیوں کی آغوش میں استقبال کیجیے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، برجیز طاہر صاحب، میرے بہت محترم بھائی حفیظ الرحمان صاحب، اور ہمارے شیر غلام محمد صاحب، اور یاسین اور صومال کے میرے شیروں دلیروں، شہیدوں اور غازیوں کے وارثوں، میری بہنوں، ماؤں، بیٹیوں، اتنی بڑی تعداد میں جو سب یہاں آئے ہو، آپ کو مریم نواز کی طرف سے السلام علیکم، اور آپ کو محمد نواز شریف اور محمد شہباز شریف کی طرف سے بھی السلام علیکم. یاسین نام تو ہے ہی خوبصورت، لیکن مجھے نہیں پتا تھا یاسین کے لوگ بھی اس سے اتنے خوبصورت ہیں ماشاءاللہ. میں جب سے گلگت بلتستان آئی ہوں، آج میرا خیال ہے میرا 5واں دن ہے، میں نے اتنی بڑی تعداد میں ماؤں، بیٹیوں، بہنوں کو کسی جلسے میں نہیں دیکھا. اور آپ مجھے یہ ٹوپی پہنائی ہے تو مجھے آپ کو دیکھ کے پتا چلا اس ٹوپی کو دوپٹے کے نیچے پہنے، اوپر نہیں پہنتے. آئندہ سے میں نیچے پہنا کروں گی انشاءاللہ. اور مجھے یہ بھی پتا چلا ہے یاسین اور سال کے میرے شیروں دلیروں شیرنیوں کہ آپ لوگ بعد 11 بجے سے یہاں آ کر بیٹھے. آپ کی محبتوں اور شفقت کا بہت بہت شکریہ. آپ کی محبت اور شفقت آپ کی بہن مریم نواز یہاں سے دل میں لے کر واپس جائے گی انشاءاللہ. اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میرا بس چلتا تو میں 1 منٹ بھی آپ کو انتظار نہ کراتی، لیکن حفیظ الرحمان صاحب نے مجھے بتایا کہ راستے میں گوپس جو آتا ہے تو وہاں پر گوپس کے لوگوں نے سڑکوں پہ دھرنا دے دیا ہے کہ مریم بی بی یہاں سے جلسہ کیے بغیر گزرے گی نہیں. تو پھر مجھے وہ پہلے کرنا پڑا، آپ کو تکلیف اٹھانی پڑی، اس کے لیے معذرت. لیکن مجھے ایک بات یہ پتا چلی ہے کہ دیکھو کرسیاں بھی نہیں ہیں، پتہ نہیں 11 بجے سے کھڑے ہو کیا کر رہے ہو. آپ کی ہمت اور عظمت کو سلام ہے بھائی. مجھے بہت خوشی ہے آج اس بات کی کہ میں ایک ایسی دھرتی پر آج میں نے پاؤں رکھا ہے جو حولدار لالک جان شہید کی دھرتی ہے. یہ یاسین نہیں ہے، یہ نشان حیدر کا گھر ہے. یہ اس شہید کا گھر ہے جس نے کارگل کی جنگ میں اپنے وطن کو بہادری، شجاعت اور دلیری دکھا کر اپنے خون سے اپنے وطن کی حفاظت کی ہے. اور آپ جانتے ہو نا کہ حولدار لالک جان شہید کو کس نے دیا تھا نشان حیدر؟ کس نے دیا تھا؟ یہ بات ٹھیک ہے، آپ لوگ جانتے ہو، آپ کو خبر ہے کہ لالک جان شہید کو نشان حیدر نواز شریف نے دیا تھا. اور اس نواز شریف کو آپ غدار کہتے ہو. نواز شریف کے مخالفین کو جب نواز شریف کے خلاف کوئی بات نہیں ملتی تو وہ نواز شریف کے اوپر غداری کا الزام لگاتے ہیں. آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے. اور آؤ مل کر ہم بھی ان شہیدوں کو، ان کی ماؤں کو، ان کے والدین کو، ان کی بیویوں کو، ان کے بچوں کو، ان کے رشتہ داروں کو، ان کے خاندانوں کو سلام پیش کریں جو ہماری ماؤں، بیٹیوں، بہنوں، بزرگوں، بھائیوں اور دھرتی کی حفاظت پہ جانے قربان کرتے ہیں. اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یہ پرنس کریم آغا خان سے محبت اور الفت رکھنے والوں کی دھرتی ہے.
جو خدمات پرنس کریم آغا خان نے اس علاقے کے لیے سر انجام دی ہیں، ہم اس کے لیے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ میں خوش قسمت ہوں کہ میری 2-3 بار ان سے ملاقات ہو چکی ہے، بہت اچھی میری ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور آج مجھے آپ کا نظم و ضبط دیکھ کر اس میں پرنس کریم آغا خان کی جو تعلیم ہے وہ مجھے نظر آ رہی ہے۔ مجھے اس بات کی بھی بہت خوشی ہے کہ نہ صرف ہمارے جو دلوں کے وزیر اعلیٰ ہیں جن کا نام حافظ حفیظ الرحمان صاحب ہے، وہ آج وزیر اعلیٰ ہو نہ ہو، دھاندلی سے جو بھی آپ کرے نہ کرے، کل انشاءاللہ تعالی یہی آپ کا وزیر اعلیٰ ہوگا انشاءاللہ۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ان کے ایک پنجاب کا بھی آج کل ایک وزیر اعلیٰ ہے بیچارے، جب وہ بات کرتے ہیں تو میں دل میں ضرور سوچتی ہوں کہ اس بیچارے کو تو بات ہی کرنی نہیں آتی، کام کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ معصوم سے ہیں ویسے، میں ان کے خلاف کچھ کہنا نہیں چاہتی، ان کے چہرے پہ بہت معصومیت ہے، لیکن کام کرنا نہیں آتا۔ وہ اوپر سے لے کے نیچے تک جتنا بھی جعلی سلیکٹڈ ٹولہ ہے، کسی کو کام کرنا نہیں آتا۔ لیکن مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ یہ جو غلام محمد صاحب ہیں، یہ غلام محمد صاحب، میں آج ان سے پہلی ملاقات ہے، لیکن مجھے آج ان پہ فخر ہو رہا تھا جس طرح آپ کے سارے مسائل، اس علاقے کے سارے مسائل ان کی فنگر ٹپس پہ ہیں۔ اور میں جب ان کی دونوں کی یہ جو دونوں شیر میری سائٹ پہ کھڑے ہیں، جب میں ان کی تقاریر سن رہی تھی تو میں مسکرا بھی رہی تھی، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ مسلم لیگ نون کے اتنے قابل فخر شیر ہیں ماشاءاللہ۔ اور آپ کی جو جلسے کے اندر جو آپ لوگوں نے ان کو رسپونڈ کیا ہے غلام محمد صاحب کو، جو مجھے آج ان کے لیے سپورٹ نظر آئی ہے، تو میں یہ امید کرتی ہوں اور مجھے بلکہ یہ یقین ہو چلا ہے کہ انشاءاللہ تعالی فتح ان کا مقدر بنے گی۔ اور نہ صرف یہ کہ ہمارے امیدوار، نون لیگ کے امیدوار عوام کے امنگوں کی، ان کے مسائل کی، ان کی خدمت کی صحیح ترجمانی کرتے ہیں، بلکہ میرے بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں، بزرگوں، مسلم لیگ نون اور باقی جماعتوں میں فرق بھی یہی ہے۔ باقی جماعتوں کو جب اقتدار ملتا ہے، چاہے جعلی طریقے سے ملے، وہ جب 2 سال، 3 سال، 5 سال گزر جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا، ہمارے پاس کوئی جادو کا چراغ تو نہیں ہے کہ ہم دنوں میں مسئلے حل کر لیں۔ وہ پچھلی حکومتوں کو کوستے ہیں۔ مسلم لیگ نون آپ کے شیروں کی ایک واحد جماعت ہے، جب وہ جیت رہی ہوتی ہے، ابھی جیتی نہیں ہوتی، جیت رہی ہوتی ہے تو وہ آپ کے مسائل پہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جب میاں صاحب نواز شریف صاحب اس دفعہ پرائم منسٹر بنے 2013 میں، تو آپ سب کو یاد ہوگا میری بہنوں کہ لوگ کہتے تھے کہ نواز شریف کے چہرے پہ ہنسی کیوں نہیں آتی، یاد ہے نا؟ بہت سیریس سا ان کا چہرہ ہوتا تھا، سیریس سے ان کے ایکسپریشنز ہوتے تھے، تاثرات ہوتے تھے، تو میڈیا یہ بات کیا کرتا تھا کہ میاں صاحب کے چہرے پہ ہنسی کیوں نہیں آتی۔ میں جانتی تھی کہ میاں صاحب کے چہرے پہ اس وقت مسکراہٹ ان کی کیوں چھن گئی تھی۔ ان کی مسکراہٹ اس لیے چھن گئی تھی کہ ان کو پتا تھا کہ مسائل کے انباروں میں ان کو حکومت ملی ہے، اور وہ حکومت ملی ہے جہاں 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ وہ حکومت ملی تھی جہاں گلی گلی، محلے محلے، شہر شہر، ہر صوبے میں بم دھماکے ہو رہے تھے اور لوگ شہید ہو رہے تھے، جہاں ہاں میں وہی بتا رہی ہوں 22 گھنٹے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی، اور بجلی کا شارٹ فال 7000 میگا واٹس تک پہنچ گیا تھا، اور لوگ روٹی کو ترس رہے تھے، مہنگائی سے تنگ آئے ہوئے تھے۔ تو میاں صاحب کو احساس تھا کہ جب ان کو ذمہ داری ملی ہے تو وہ بہت بھاری ذمہ داری ہے اور انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے، انہوں نے عوام کی امیدوں پر پورا اترنا ہے۔ تو جس دن انہوں نے حلف اٹھایا، اسی دن سے سر پھینک کے میرے بھائیوں اور بہنوں وہ آپ کی خدمت میں جت گئے۔ یہ ہوتا ہے احساس ذمہ داری۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ 3 سال حکومت چلانے کے بعد آپ کہیں
کہ پہلے دن بھی حکومت میں آنے سے پہلے کنٹینر پہ بھی نواز شریف, حکومت میں آتے ساتھ بھی نواز شریف, 1 سال بعد بھی نواز شریف, 2 سال بعد بھی نواز شریف, اور 3 سال بعد بھی سوائے نواز شریف کے کوئی لفظ نہیں ہے ان کے منہ کے اوپر. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں مہنگائی ایک مسئلہ ہے. اتنی ہٹ دھرمی میں نے کبھی نہیں دیکھی میری بہنوں. جب آپ یہ کہتے ہو مہنگائی بھی ایک مسئلہ ہے, آپ کو شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ ان بہنوں سے پوچھو کہ جب مہنگائی ایک گھر کا مسئلہ بن جاتا ہے تو وہ گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں. نہ بچوں کی فیسوں کے لیے پیسے رہتے ہیں, نہ بجلی کے بلوں کے لیے پیسے رہتے ہیں, نہ گیس کے بلوں کے لیے پیسے رہتے ہیں, نہ ادویات کے لیے پیسے رہتے ہیں, نہ آپ کے پاس بچوں کی تعلیم و تربیت اور کپڑوں اور جوتوں کے لیے پیسے رہتے ہیں. تو آپ کتنے آرام سے کہہ دیتے ہو ہاں مہنگائی کا مسئلہ ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے یہ بات کرتے وقت. مہنگائی نے تو ملکوں کے ملک اجاڑ دیا, آپ کتنے اور کہتے ہو گھبرانا نہیں ہے. آپ تو نہیں گھبراتے کیونکہ آپ کا کچن اور آپ کا گھر دوسرے لوگ چلاتے ہیں. انہوں نے محنت مزدوریں کر کے اپنے بچے بھی پالنے ہیں, انہوں نے اپنا گھر اپنی محنت سے چلانا ہے. آپ کی طرح امیر لوگوں کی جیبوں میں ان کے ہاتھ نہیں ہیں. یہ مزدور لوگ ہیں, محنت کش لوگ ہیں, اور یہ محنت کر کے کما کے کھانے والے لوگ ہیں. ان سے پوچھو جب مہنگائی آتی ہے تو ان کے گھروں پہ کیا قیامت آتی ہے. اور نواز شریف نے کبھی یہ نہیں کہا کہ 70 سال میں گلگت بلتستان میں سڑکیں نہیں بنی. اس نے سڑکیں بنا کے آپ کو یہ بتایا کہ نواز شریف نے گلگت بلتستان کو سڑکوں کے جال سے جوڑ دیا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ 70 سال میں گلگت بلتستان کے لوگوں آپ کے پاس ہسپتال نہیں تھا. اس نے آپ کو پاکستان کا گلگت بلتستان کا سب سے پہلا کینسر ہاسپٹل اور دل کا ہاسپٹل آپ کو دیا یا نہیں دیا؟ سنانا چاہتا ہوں, ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں, ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں, حاضری کو سنانا چاہتا ہوں. اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو صحت اور تعلیم کے بہت مسائل ہیں. 5 سال بعد حکومت چلانے کے بعد وہ باہر آ کے یہ نہیں کہہ رہے کہ یہاں پر کالج ہونے چاہیے, یونیورسٹیز ہونی چاہیے, اسکول ہونے چاہیے. انہوں نے پہلے آپ کو یونیورسٹی کیمپسز دیے, کیڈیٹ کالجز دیے, اسکول دیے, یونیورسٹیز دیے, اور بعد میں آج آپ کے سامنے حاضر ہیں. ضروری میسج تھا اس ترانے میں, جو ڈر گئے وہ مر گئے. اور یاسین اور صومال کے عوام نہ ڈریں گے, نہ گھبرائیں گے, نہ پیچھے ہٹیں گے انشاءاللہ. اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے آپ کی امنگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے یاسین اور گوپس کو ایک درجہ دیا ہے ضلع کا, اور وہ اس کے لیے فنڈز کی ایلوکیشن بھی ہو گئی ہے, نوٹیفیکیشن بھی ہو گئے, لیکن یہ جعلی حکومت اس میں بھی رخنا ڈال کے بیٹھ گئی ہے. آپ کا حق ابھی تک آپ کو اس لیے نہیں ملا کیونکہ وہاں پر ایڈمنسٹریشن ابھی اپوائنٹ نہیں ہوئی, تو ان کے نصیب میں آپ کی خدمت کرنا نہیں لکھا. اگر گلگت بلتستان انشاءاللہ تعالی صوبہ بنے گا اور اس کو خود مختاری ملے گی, اس کو اس کا جائز حق ملے گا, تو میرے یاسین کے بہن بھائیوں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو نواز شریف کے ہاتھوں سے ملے گا. یاسین اور صومال کے میرے بہن بھائیوں, دنیا بھر میں تبدیلی کی ہوا چل پڑی ہے. بد زبانوں کو لوگوں نے امریکہ سے بھی اٹھا کے باہر پھینک دیا اور پاکستان سے بھی اٹھا کے باہر پھینکیں گے انشاءاللہ. جب آپ ان سے پوچھتے ہو کہ مہنگائی کیوں ہوئی, روٹی 30 روپے کی کیوں ہوئی, بجلی اور گیس کیوں مہنگی ہوئی,
تو یہ آگے سے بدتمیزی پر اتر آتے ہیں, بدزبانی پر اتر آتے ہیں, گندگی پر اتر آتے ہیں. جب انسان کے پاس دلیل ختم ہو جاتی ہے, جب انسان کے پاس جواب نہیں ہوتا میری بہنوں, تو وہ پھر گالم گلوچ پہ اتر آتا ہے. ابھی چند دن پہلے میں نے سنا کہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے کہ کسی نے آ کے, میں نہیں جانتی ان کو, میں ان کے نام بھی نہیں جانتی, لینا بھی نہیں چاہتی, یہ اس قابل بھی نہیں ہے, کہ کسی نے مولانا فضل الرحمان کے اوپر بھی ذاتی حملہ کیا یہاں پر. اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا انتخابی میدان میں مقابلہ ہے, ہم ایک دوسرے کے حریف ہیں, مخالف ہیں انتخابی میدان میں, لیکن اب جب آپ بلاول بھٹو کے اوپر ذاتی حملے کرتے ہیں تو ہم اس کا ساتھ نہیں دیتے. یہ غلط روایت ہے, اور بڑا افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ یہ حکمران صرف جعلی اور سلیکٹڈ نہیں ہیں, یہ گندے بھی ہیں. ان کی سوچ بھی گندی ہے, ان کی ذہنیت بھی گندی ہے, ان کی زبانیں بھی گندی ہیں. جب یہ منہ کھولتے ان کے منہ سے گندگی اور غلاظت ٹپکتی ہے, اور اسی گندگی اور غلاظت کو انہوں نے گلگت بلتستان میں بھی شامل کرنے کی ناکام کوشش کی ہے. لیکن مجھے امید نہیں ہے, میرا ایمان ہے کہ جتنا گلگت بلتستان کے شیروں, دلیروں اور عوام کو میں سمجھی ہوں, آپ لوگ پڑھے لکھے, سمجھدار اور بہت ہی تمیزدار لوگ ہو, بہت ہی اچھے اور وائز اور سویلائز لوگ ہو. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ اس قسم کے جو بد زبانی ہے اور بد کرداری ہے اور بدتمیزی ہے, اس کو اٹھا کے گلگت بلتستان نہیں بلکہ پاکستان سے باہر پھینکو گے. یہاں پر عدالت دکھتے ہیں, یہاں منصف سارے جھکتے ہیں. اور آخر میں میرے دو یا تین ضروری میسیجز ہیں میرے بہنوں بھائیوں, یہ ضرور غور سے سننا. گلگت بلتستان میں کسی لوٹے کو ووٹ نہیں ملنا چاہیے. جو دباؤ میں کھڑا نہ رہ سکے, جو آپ کے ووٹ کی عزت نہ کروا سکے, اس کا آپ کے ووٹ کے اوپر کوئی حق نہیں, اس کی جگہ صرف باتھ روم میں ہے. میری بہنوں ذرا بتاؤ, لوٹوں کو کہاں رکھتے ہیں؟ ان کو واش رومز میں, غسل خانوں میں اور باتھ رومز میں رکھتے ہیں. ان کی جگہ نہ آپ کے گھروں میں, نہ آپ کے پولنگ سٹیشنز میں ہے, نہ ان کی جگہ گلگت بلتستان میں ہے. ان کو اٹھا کے باہر پھینکیں گے انشاءاللہ. اور پورے پاکستان میں نفرت بڑھ رہی ہے یہ لوٹوں کی, لیکن اس کا آغاز ہوگا انشاءاللہ تعالی گلگت بلتستان کے الیکشن سے. اور گلگت بلتستان میں جب سے میں نے پاؤں رکھا ہے, گلگت بلتستان میں نون کے متوالوں نے, شیروں نے, گلگت بلتستان کی عوام نے پورے پاکستان کو اور پوری دنیا کو یہ میسج دے دیا ہے کہ مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالی یہاں سے فتح یاب ہوگی. اور اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ جلسوں میں آتے ہو, نہ صرف آتے ہو بلکہ 4-4, 5-5 گھنٹے کسی کرسی کے بغیر یہاں پر کھڑے رہتے ہو, تو دنیا کو پتا چل گیا ہے کہ مسلم لیگ نون حکومت بنانے جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی گلگت بلتستان میں. اور جو یہ الیکشن سے پہلے جو توڑ کر چکے, دھاندلی کر چکے, میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گی, آپ سب لوگ اچھی طرح سے واقف ہو. اگر آپ نے دھاندلی کر کے یہ الیکشن اپنے نام کرنے کی کوشش کی بھی, تو یاد رکھو, اگر آپ 2018 میں الیکشن میں دھاندلی کر کے آج آپ کو 2.5 سال بعد چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی, تب تو سارے ایک پیج پہ تھے نا, تب تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. اب تو صفحے بھی پلٹ گئے ہیں اور ایک پیج والے بھی ادھر کے ادھر چلے گئے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو اب اگر آپ نے دھاندلی کرنے کی, مزید دھاندلی کرنے کی کوشش کی, تو عوام نہ صرف آپ کے چہرے پہچانے گی بلکہ آپ کا گھیراؤ کرے گی, اور آپ کو انشاءاللہ تعالی نیم بھی کریں گے اور شیم بھی کریں گے. اگر مسلم لیگ نون کے خلاف فیصلہ آیا دھاندلی سے, تو یاد رکھو نہ مسلم لیگ نون یہ فیصلہ مانے گی, نہ گلگت بلتستان کے عوام یہ فیصلہ مانیں گے. اور آخر میں انشاءاللہ تعالی اب میں آپ کو ایک خبر دے دوں کہ یہ جو سلیکٹڈ ہے نا, پہلے یہ ریجیکٹڈ ہوا
اور اب یہ جان لے کہ یہ جا رہا ہے اور عوام کے الیکٹڈ واپس آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اب گلگت بلتستان کی خلق خدا کے راج کرنے کا وقت قریب آ رہا ہے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. اب قوم کو گھبراہٹ کا شکار کرنے والوں کی گھبراہٹ اور ٹانگیں کانپنے کا وقت قریب آ رہا ہے. بولو انشاءاللہ. عوام کی اذیت کے دن ختم ہونے جا رہے ہیں. بولو انشاءاللہ. جھوٹ کی سیاہ رات ختم ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ. شیر کا سورج طلوع ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ. اور چوتھی دفعہ پھر نواز شریف اور مسلم لیگ نون کا سورج طلوع ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی. نہ صرف گلگت بلتستان میں بلکہ پورے پاکستان میں انشاءاللہ. اور ابھی آپ کہہ رہے تھے نا آلو آلو شیر آلو وتو وتو شیر وتو. ذرا نعرہ گاؤ نا میرے ساتھ انشاءاللہ. چلو ایک دفعہ میرے ساتھ مل کے بھی لگا دو. ایک دفعہ میرے ساتھ مل کے بھی لگا دو. آلو آلو وتو وتو. اور یاسین اور سمال کی عوام زندہ باد. گلگت بلتستان زندہ باد. نواز شریف زندہ باد. مسلم لیگ نون کے شیر زندہ باد. پاکستان پائندہ باد. اور آخر میں ہم گلگت بلتستان کے سارے نون لیگ کے امیدواروں اور شیروں کے لیے اور ان کے لیے سارے مل کے میرے ساتھ بولو نصر من اللہ و فتح قریب. بولو نصر من اللہ و فتح قریب. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی فتح قریب ہے. یہاں پر عدالت دکھتے ہیں, یہاں منصف سارے جڑے ہیں, یہاں دل ہمارے دبتے ہیں, ہم عوام کی آ سکتے ہیں. یہ خدا کی نہیں ہے, خدا کی نہیں, یہ تو بندی کے بندے ہیں. میں آخر میں اپنے سمال یاسین کے بھائیوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ترقی کا جو ادھورا سفر ہے, جو ادھورا ایجنڈا ہے, انشاءاللہ ہم اس الیکشن میں تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. آپ کا تعاون ہمارے ساتھ رہے گا. ہم اپنے تعمیر و ترقی کے اس ایجنڈے کو انجام تک پہنچائیں گے. علاقے میں امن ہوگا, تعمیر و ترقی کا ایک نیا دور پھر سے شروع ہو جائے گا. لوگوں کو خوشحالی ملے گی, لوگوں میں انصاف ہوگا اور آپ تمام کے توقعات کو مکمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ جناب غلام محمد صاحب. آپ نے یقیناً عوام کی خدمت کی ہے. آپ کو ہم نے مسیحا کا خطاب دیا ہوا ہے.
آپ کو اس قوم نے ہمیشہ مینڈیٹ دیا ہوا ہے. اب بھی یہ نوجوان، یہ بزرگ، یہ مائیں، یہ بہنیں فیصلہ کر چکے. سیٹ آپ کے توسط سے ہم آج محترمہ مریم نواز صاحبہ کی جولی میں ڈالنے والے ہیں. فیصلہ ہو چکا ہے، اس کی تصدیق 15 نومبر کو ہوگی. تھینک یو سو مچ. بیٹھ جائیں. تھینک یو سو مچ، بڑی مہربانی آپ لوگوں کی. ووٹ کو عزت دو کا تحریک قائد محترم میاں نواز شریف صاحب نے اٹھایا ہے. اس کو انشاءاللہ تعالیٰ بھی ان پہاڑوں کے باسی یہاں کے کشمیاں انشاءاللہ تعالیٰ بھی زمین بے تعمیر کروا دیں گے. مل جائے گی ووٹ کو عزت. اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہیں. جناب غلام محمد صاحب نے مفصل انداز میں پائی حکومت کی 5 سالہ کارکردگی پر روشنی ڈالی. اگر میں ذکر چلوں تو فہرست بہت طویل ہے، لسٹ بہت لمبا ہے. ہمارے قائد محترم حافظ حفیظ الرحمان صاحب کے شاندار حکومت کے کارناموں کی وقت بہت قلیل ہے، لیکن وقت بہت قلیل ہے. اس کے ساتھ البتہ میں ایک ہی بات ضرور کروں گا کہ وہ وقت ہم نہیں بھول گئے جب گلگت بلتستان کی خوبصورت دھرتی یہ فرقہ وارانہ آگ میں جل رہی تھی. سب مائیں یہ سمجھ رہی تھی کہ سب مسیحا مر چکے ہیں. بھاجان جب تمام مائیں یہ سمجھتے کہ سب مسیحا مر چکے ہیں تو اس وقت ہمارے قائد آگے بڑھے. قائد محترم حافظ رحمان آگے وفا کے راستے کے سب مسافر گواہی دیتے ہیں، سورج گواہی دیتا ہے. جب فرقہ واریت کی آگ میں گلگتان جل رہی تھی تو تم کھڑے تھے، تم دلیل صبح بن کر کھڑے تھے، تم نوید بن کر کھڑے تھے، تم شہید امن کی مشن کو لے کر کھڑے تھے. اٹھے لاکھ دیواریں طلوع مہر تو ہوگا کہ شب کے پاسبان کب تلک نہ راستہ دیں گے. ہمارے ذہن میں آزاد مستقبل کا نقشہ ہے کہ ذرے ذرے کا مقدر جگمگا دیں گے. دعوت خطاب دیتا ہوں خادم اعلیٰ گلگت بلتستان، سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان، صدر پاک لیگ نون گلگت بلتستان جناب حافظ حفیظ الرحمان صاحب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تؤدوا الامانات علیہا صدق اللہ مولانا العظیم. شہداء، غازیوں کے ورثاء اور باغیرت ہمت والوں اور مسلم لیگ نون کے شاہین سپاہیوں،
میرے اور آپ کی محترمہ اسٹیج پہ تشریف رکھتی ہیں قائد کی بیٹی مریم نواز، محترم شاہد خاقان ابا صاحب، جناب چودھری برجیز طاہر صاحب، جناب محمد زبیر صاحب، جناب عابد رجب اور دیگر قائدین اور محترم غلام محمد صاحب، یقیناً یاسین کے عوام کی قسمت ہے کہ ان الیکشنوں میں ان کو غلام محمد صاحب جیسا نمائندہ ملا ہے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ مسلم لیگ کو غلام محمد جیسا آدمی ملا ہے۔ یاسین سے میرے خاندان کا رشتہ، میری جب کا رشتہ بہت پرانا ہے، لیکن نواز شریف صاحب نے کارگل کی چھیڑی ہوئی اس جنگ میں باقی نشان، بہادری کے نشان چھوڑنے والے لاڈان کو نشان حیدر دیا، ہمارا آپ کا رشتہ اور مضبوط ہو گیا۔ میرے بھائیوں، آج گلگت بلتستان کا دفاعی لحاظ سے کوئی فخر ہے وہ لالک جان شہید اور اس کے ساتھ ہے اور یاسین کے عوام ہے۔ میرے بھائیوں، وقت مختصر ہے، غلام محمد صاحب نے صوبائی حکومت کی بھرپور ترجمانی کی ہے۔ ہمیں گزشتہ الیکشن میں ضلع گزر ایک بھی سیٹ نہیں ملی، لیکن ہمارے امیدواروں نے بھرپور مقابلہ کیا۔ کوئی 200 ووٹوں سے رہ گیا، کوئی 400 ووٹوں سے رہ گیا، لیکن آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان 5 سالوں میں ضلع غزر کو یہ احساس ہونے نہیں دیا کہ ہماری حکمران جماعت کا کوئی نمائندہ نہیں جیتا۔ الحمدللہ ہم تو ضلع غزر میں ٹوٹل اینول ڈیولپمنٹ میں 1 ارب 96 کروڑ کے منصوبے تھے۔ آج جب ہم نے حکومت چھوڑے تو ضلع غزر میں ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی جو مالیت ہے وہ 1 ارب 82 کروڑ روپے کی ہے، الحمدللہ۔ اس لیے کہ آپ نے اس ملک کی دفاع کے لیے ناقابل تسخیر قربانیاں ہیں، آپ نے امن کے لیے ناقابل تسخیر قربانی دی ہے، آپ نے تعلیم کو عام کرنے کے لیے سب سے زیادہ قربانی دی ہے۔ میری بہنوں نے، میری ماؤں نے جتنا یاسین اور گدر میں بچوں کو پڑھایا ہے اتنا گلگت بلتستان میں کئی بھی مائیں بہنیں پڑھی لکھی نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے مسلم لیگ نون کو یہ بھی توفیق دی، ہز ہائنس کا دیدار جس کے لیے ہم سب ترس رہے تھے، آج 2 حکومتوں میں ممکن نہیں ہوا، نواز شریف صاحب کی دعوت پہ یہ بھی ممکن ہوا، الحمدللہ۔ ہز ہائنس کی سرپرستی میں ہم نے ارو کے پروجیکٹ گلگت بلتستان میں تکمیل کی طرف لے کے گئے۔ 21 مارچ کو آج کے اندر گلگت بلتستان حکومت کی اور ہز ہائنس کی سرپرستی میں بننے والی گلوبل ڈیولپمنٹ کمیشن کا پہلا اجلاس تھا، جس کی باضابطہ صدارت ہز ہائنس نے کرنی تھی، لیکن کورونا کی وجہ سے بدقسمتی ہے، کورونا کی وجہ سے وہ دنیا میں فلائٹس کی موومنٹ ختم ہو گئی۔ انہوں نے مجھے خط لکھا، وہ خط اور ایک پین انہوں نے مجھے بھیجا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ان کے خاندان تک اپنا شجرہ لکھ الحمدللہ میرے پاس بھیجا، وہ میری امانت ہے، میری زندگی کا ساتھا ہے۔ اس لیے کہ سلطان محمد خان صاحب نے ہمارے پاکستان مسلم لیگ کی بنیاد رکھی، اس مسلم لیگ نے پاکستان بنایا اور اس کے بعد اس مسلم لیگ کو ڈرائنگ روم سے نکال کے نواز شریف نے ایٹمی پاکستان بنا دیا اور اس مسلم لیگ کو نواز شریف نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ دیا۔ اس لیے ہم آج اس جماعت کے ساتھ ہیں۔ میرے بھائیوں،
بھائیوں، الحمدللہ ووٹ کی ایک پرچی آپ نے گلگت بلتستان کے عوام نے 2015 میں نون لیگ کو دی تھی. یہ یاد رکھیں، قرآن مجید میں اللہ نے کہا ہے وَأَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا. یہ امانت ہے اور اہل لوگوں تک پہنچاؤ. امام حسین نے اس ووٹ کے خاطر تائید کے خاطر ایک نائل حکمران کو تائید سے انکار کیا. یزید اور امام حسین میں جنگ کیا تھی؟ یزید نااہل تھا اور امام حسین اس کے لیے بیعت کے لیے تیار نہیں تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی شہادتیں دی. آج بھی ہم واقعہ کربلا مناتے ہیں. تو لہذا یہ سبق ملتا ہے، اس بیعت تھی، آج ووٹ ہے، لہذا ووٹ کو نائب کو دینا امام حسین کے راستے سے نکلنے والی بات ہے. میں مختصر گزارش کروں گا. اس سے پہلے ووٹ کی پرچیاں گئی تھی، پیپلز پارٹی کو گئی تھی، رب صاحب کی جماعت کو بھی گئی تھی. کیا ان کے بدلے میں لاشوں کے علاوہ کچھ ملا؟ نوکریوں کے علاوہ بکنے کے علاوہ کچھ ملا؟ کوئی ایک کلوٹ بنا، کوئی ایک پول بنا، کوئی آپ کو نظام ملا، کوئی بچوں کو فری تعلیم ملی، فری بکس ملی، میڈیکل کی سیٹیں دگنی ہوئی؟ نہیں ہوئی. جو پارٹی اپنی سندھ میں کچرے کو صاف کرنے کے لیے فوج کو بلائی ہے، وہ ہمارے آپ کے کیا بیوقوف بناتی ہے. جنہوں نے 12 سال کی حکومت میں ہمارے نوجوانوں کے لیے تو میڈیکل کی سیٹیں نہیں بڑھائی، آج وہ آتے ہیں ہم آپ کا مستقبل بڑھائیں گے. ہم سلام پیش کرتے ہیں اس شہباز شریف صاحب کو جس نے 36 میڈیکل سیٹوں کو بڑھا کے 80 میڈیکل سیٹیں کر دی پنجاب کے اندر. وہ ہوتا ہے عمل اور کام. میرے بھائیوں، ایک نیا پاکستان کا ڈرامہ بھی آپ کے ساتھ چل رہا ہے. 32 سے یہ جو تبدیلی سرکار ہے 2018 میں کورونا کی شکل میں ایک معاشی کورونا، اخلاقیات کا کورونا، گاڑیوں کا کورونا عمران خان کی شکل میں مسلط کر دیا گیا. اور اس کورونا سے ماسک کے ذریعے بچت ہوتی ہے. اس کورونا کو ٹھڈے مار کے بگانا انشاءاللہ تعالی. اس لیے آپ دیکھ لیں 2.5 سال ہو گئے ہیں حکومت گلگت بلتستان کو بھی وفاقی حکومت کے ساتھ ہم نے کام کیا. اس سوائے گلگت بلتستان کے اختیارات جیتنے کے علاوہ اس نے سب سے پہلے ہم سے جو PSDP کے منصوبے تھے ان کا پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر چیف سیکرٹری کو بنایا تھا شاہد خاقان عباسی صاحب نے جب یہ وزیران تھے. آتے عمران خان نے وہ اختیار اٹھا کے واپس کشمیر افیئرس میں دیا جس سے آپ کے PSDP دوبارہ سلو ہو گیا. دوسرا بڑا ہم سے چھینا گلگت چترال ایکسپریس وے جو نواز شریف کا منصوبہ تھا، گلگت چترال وے جو سی پیک کا منصوبہ تھا. اس نالائق نکمی حکومت نے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ پھر PSDP سے نکالا ہے. یہ آپ کے سامنے آتے ہیں. تیسرا پوچھ لیں ان سے، آج ان کا ایک وزیر جو غلام احمد صاحب نے کہا گندا پور، کیا نام ہے اس کا؟ گندا پور، جس کے منہ سے گالیاں بکتی ہیں. جیسا لیڈر ویسے وزیر، جیسے حلیہ جو ایسا تمہارا زبان. ہماری بہن کے بارے میں واضح الفاظ، دختر پاکستان کے بارے میں، ایک بہن کے بارے میں، ایک ایمرجنگ لیڈر کے بارے میں یا کسی بھی خاتون کے بارے میں یہ باتیں کیا مناسب تھی؟ اگر ہماری جماعت اخلاقیات کے حوالے سے ہمیں پابند نہ کرتی، ہماری جماعت ہمیں آزاد کرتی تو ایسے گنڈا پوروں کے ڈنڈے میں چڑھا کے ان کو اسلام آباد پھینکتے انشاءاللہ تعالی. تو ہم میں ضرورت ہے گنڈا پور تو یہ SP تحصیلدار DC پٹواری کے بغیر کسی گراؤنڈ میں آؤ، مسلم لیگ کے نواز شریف کے کسی شہر سے آنکھوں سے آنکھیں ملا کے دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا کیا. میرے بھائیوں میں صرف یہ گزارش کروں گا انشاءاللہ تعالی ہم نے
کر دکھایا ہے، ہر وعدہ نبھایا ہے، یہ ہمارا نعرہ ہے۔ اور الحمدللہ مستقبل کے اندر جو منصوبہ بندی غلام احمد صاحب اور ان ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے کی ہے، اس کا وقت نہیں ہے یہاں تفصیل بتانے کا۔ گوپیش یاسین تو ضلع مسلم لیگ نون نے نوٹیفیکیشن کیا، فنڈز دیے، وسائل دیے، لیکن ڈی سی اور ایس پی کی پوسٹنگ روک دی گئی ہے۔ انشاءاللہ میں نے اپنی قیادت سے ریکویسٹ کی ہے، مریم نواز صاحبہ سے بھی، شاہد خان صاحب سے بھی، چودھری بلبیر صاحب سے بھی، انشاءاللہ ہم بدور طاقت عوام کی طاقت سے انشاءاللہ اس ضلع کے اندر ڈی سی اور ایس پی کو جلد تعینات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی گاکوش میں کام کر رہی ہے، تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں کر رہی ہے، انشاءاللہ اگلے مرحلے میں یاسین اور گوپیش کے اندر بھی ڈیلی صفائی کا نظام وضع کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، میں آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، افسوس ہوتا ہے یہ نئے پاکستان والے، انہوں نے کہا ہم 50 لاکھ گھر دیں گے، 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، اور اس کے بعد کہا تھا بھالپور کو صوبہ بنائیں گے، اور آج کا یہ منجن یہاں بیچ رہے ہیں آ کے۔ ہمارے پاس یہ تبدیلی آیا ہو کے ننگی ہو کے آ گئی ہے، ان کا قول و فعل سب کچھ آپ سامنے ہے۔ یہ دن کو بولتے ہیں، رات کو اس کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں۔ یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ منافق لوگ ہیں، ان کی دنوں اور راتوں کی باتیں اور ہوتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ بات کیوں کرتے ہو جس پہ عمل نہیں کرتے۔ لہذا آپ کو میں افسوسناک خبر دے رہا ہوں، مجھے بڑا افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے، جو زمین جی ایم سی کو گلگت میں مناور کے پاس نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی حکومت نے دی تھی، آج اس نے پاکستان نے اس زمین کا الاٹمنٹ کینسل کر کے وہاں کا جب ہاؤسنگ اسکیم آتے اس کی مذمت کرتے ہیں ہم، اس لیے کہ آغا خان ہیلتھ سروسز ایک ایسا ہاسپٹل ہے گلگت میں، اس کی ایکسٹینشن درکار ہے، اس کا فیمیل ایکسٹینشن درکار ہے، جس کو ضرورت محسوس کر کے صوبائی حکومت نے ان کو زمین دی تھی۔ اور آج میں خبر ملی ہے کہ یہاں فیصلہ ہوا ہے، وہ جو نیا پاکستان ہوا میں بن رہا ہے، آپ کو معلوم ہے آپ کے میں سے کس کس نے وہ فارم بھرا تھا کہ اپنا گھر بنائیں گے، 100 روپے بھی گئے اور سکیم بھی گئی، زمین کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جب الیکشن آ گئے تو ایک کاغذ کا ٹکڑا دکھانا ہے، اور زمین کون سی کینسل کی؟ زمین کینسل کی آغا خان ہاسپٹل کی زمین، جس مذمت کرتے ہیں، انشاءاللہ وہ زمین ہم واپس دلا کے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے ساتھ میں یہ عرض کرتا چلوں، غلام احمد صاحب ایک ایسی شخصیت ہے کہ پیپلز پارٹی کے صوبے کے جنرل سیکرٹری بھی رہے، کم عمر ترین اسمبلی کے ممبر ہیں۔ یاد رکھیں، یہ والنٹیئرزم، یہ اس طرح کا سیاسی وزڈم جس کو ڈاؤن ٹو ارتھ پتہ ہو، ملک کی سیاست کا پتہ ہو، علاقے کا پتہ ہو، آپ کو بہت کم ملتے ہیں ایسے لوگ۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں ایسے ہیرے کو اب ضائع نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیں، سب ہاتھ اٹھائیں، سب سپورٹ کریں گے نا؟ بہت شکریہ۔ لہذا یہ میں عرض کرتا چلوں، میرے بھائیوں، یاسین اور گزر کے جو علاقات معاملات ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ پرامن سرزمین ہے۔ ہم نے ابھی کئی جلسے کیے ہیں، اتنا نظم و نسق کسی جلسے میں نہیں تھا۔ آپ کے نظم و نسق کو، آپ کے ڈسپلن کو، آپ کے والنٹیئرزم کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور یہی ڈسپلن پاکستان کو چاہیے، یہی ڈسپلن پورے گلگت بلتستان کو چاہیے، تاکہ ہر کام سلیقے سے ہم کریں، ہر کام طریقے سے ہم کریں، ہر انداز ہمارا نرالا ہونا چاہیے، تاکہ یہ پہاڑوں کی سرزمین جس کو آپ کی نظم و نسق نے آج میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں دکھایا جائے گا، نہ اسٹیج پہ کوئی ہلگلا ہے،
न बैठे हुए माया बहनों को कोई डिस्टर्ब कर रहा है, न मेरे बुजुर्गों को कुर्सी के बगैर छोड़ा गया है। सब के सब बुजुर्ग सीटों पे हैं, नौजवान बगैर कुर्सी के हैं, माया बहनें हमारी कुर्सियों पे हैं, मर्द खड़े हैं। ये हम सलाम पेश करते हैं। ये बहुत जबरदस्त काविश है, बहुत बड़ी मेहनत है। जेएम साहब, आपको मुस्लिम लीग नून सब डिवीजन सुनाना चाहता हूँ, वोट दो, इज्जत दो, वोट दो, इज्जत दो, वोट दो, इज्जत दो, वोट दो, इज्जत दो, वोट दो, इज्जत दो। लिहाजा मैं पहले भी आपके पास आया एक दफा, जिस मोहब्बत और खुलूस का इजहार किया था उस वक्त मुझे यकीन था आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला ये खुलूस, ये वोट की पर्ची, ये आपकी तब्दीली का सबब बनेगी। इंशाअल्लाह इस वोट की पर्ची से किसी की नौकरी नहीं बिकेगी, आपकी डेवलपमेंट आपकी दहलीज पे आएगी। इस्लामाबाद में जो हुकूमत बैठी है वो एक लाश है, वो एक लाश है जिसका अनकरीब इंशाअल्लाह ताला मौलाना फजल रहमान की क़यादत में जनाजा पढ़ा के दफन कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मैं आपकी मोहब्बतों का, आपके खुलूस का हमेशा मकरूस रहूंगा, एज ए मुस्लिम लीग के कारकुन के, नवाज शरीफ के सिपाही के। और इंशाअल्लाह ताला आपने जो खुलूस, जो मोहब्बत सिखाई है, इंशाअल्लाह हमने पहले भी दुगना करके वापस किया है, इंशाअल्लाह इस दफा चौगुना करके वापस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये जमात जिसका साबिक वजीर आजम शाहिद खान साहब बैठे हैं, आपने ऐसा सादा वजीर आजम, मुल्क में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला वाहिद पार्लियामेंटेरियन, जो अपना बैग खुद उठाता है, जो अपनी गाड़ी खुद चलाता है, मिसालें यूरोप की जाती हैं, पूरी यूरोप में ऐसा वजीर आजम नहीं है जो हमारे शाहिद खान अब्बासी ने मिसालें कायम की हैं। इस तलाशी देने में हार नहीं है। जब किसी जगह से गुजरता है तो कहता है मेरी तलाशी लो, वजीर आजम हूं, मुझे इस्तिस्ना नहीं होना चाहिए। जबकि नए पाकिस्तान का वजीर आजम कहता है अदालतें मुझे नहीं बुला सकती है इसलिए कि मैं वजीर आजम हूं। एक कम ज़र्फ, एक मुनाफिक और एक गालियां बकने वाला शख्स मुल्क का वजीर आजम होगा तो उस मुल्क में रहमतें कहां से आएंगी, उस मुल्क में बरकतें कहां से आएंगी, उस मुल्क में गरीब कैसे खुश रह सकता है। लिहाजा हम अपने कायदीन से दस्त बदस्त गुजारिश करते हैं, खुदारा इस मुल्क पर रहम करें, मजीद इस शख्स को लम्हा भी ना दें ताकि इस कौम की जान छूट जाए ऐसे मस्करों से और जोकरों से। और उम्मीद है इंशाअल्लाह बहुत जल्द इनका राम राम सत्य हो जाएगा और इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग की दोबारा हुकूमत किसकी आएगी सबको पता है ना। अगली हुकूमत इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून की शेरों की नवाज शरीफ की होगी इंशाअल्लाह ताला, और बैसाखियों वाली हुकूमत नहीं होगी, मांगे तांगे मैंडेट नहीं होगा। इंशाअल्लाह 2/3 मेजॉरिटी वाला मैंडेट हो इंशाअल्लाह हमारे पास, अल्लाह ने चाहा तो। और आखिर में मेरे साथ मिलकर 3 नारे लगाएं और सबके सब मैं समझता हूं मेरा साथ देंगे। पाकिस्तान, इस तरफ सवाजी आई, पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, शहीद लालिक जान, जनाब कायद मोहतरम नवाज शरीफ, मोहतरम शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, शाहिद खान अब्बासी, वोट को वोट को वोट को वोट को। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सच साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जनाब हाफिज हफीजुर रहमान साहब, आपने अपने ज़रीन ख्यालात से हमें नवाजे। ख़वातीन व हज़रात, वक्त बहुत मुख्तसर है,
جذبات بہت زیادہ ہے اور الفاظ بہت کم ہے ان کی تعریف میں، ان کی شان میں. ایک ایسے عظیم ہستی جانب پڑھنا چاہتا ہوں جو ہمارا درد رکھتے ہیں، جس کی واضح مثال 2 نومبر کو شام آپ سب لوگوں نے ٹی وی کی اسکرین دیکھ لیے کہ میر صاحب کے ساتھ پروگرام میں ہمارے ایک ایک مسئلے کو اٹھانے والے ہمارے مومن سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب، شعر کا مصداق آتا ہے کہ وہ جو لفظ میرے گمان میں تھے وہ تیری زبان پہ آ گئے. ہی ہو گیا، آپ نے ایک ایک ہمارے پروجیکٹ کا نام اسی پروگرام میں دے دیا اور علی محمد خان جیسے ایک فیڈرل منسٹر کے بولی بند کر دی اور گلگت بلتستان کی بھرپور نمائندگی کی. بھرپور تالیوں کی آغوش میں دعوت خطاب دوں گا سابق وزیر اعظم پاکستان جناب شاہد خاقان عباسی صاحب. جو ڈنڈے چلے تیرے یہ مہرے ہیں، یہ مہرے ہیں. ہم بکے نہیں، ہم جھکے نہیں، منزل کی طرف ہم رکے نہیں. جو ڈرے گئے وہ مرے گئے، جو ڈرنے نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محترمہ مریم نواز صاحبہ، میرے بھائی حفیظ الرحمان صاحب، جناب غلام محمد صاحب اور میرے یاسین کے بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں اور میری بہنیں اور بیٹیاں جو اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر ہیں، آپ سب کو السلام علیکم. میرے لیے آج یہ سعادت کی بات ہے کہ میں لالک جان کے گھر میں پاکستان کے لیے قربانیاں دینے والے لوگوں کے گھر میں موجود ہوں. یہ آپ حضرات کی لگن اس ملک سے ہے کہ جتنے شہید اس علاقے میں ہیں پاکستان کے کسی اور علاقے میں نہیں ہے. اور اس کی مثال لالک جان کی صورت میں سارا پاکستان جانتا ہے کہ لالک جان بہادری اور شجاعت کی گواہی صرف ہماری افواج نے نہیں دی، ہندوستان کی افواج نے بھی دی کہ آپ کا ایک ایسا ثبوت تھا جو آخری وقت تک لڑتا رہا، جان دی. یہ آپ حضرات کی شعور، آپ حضرات کی اس ملک سے محبت، آپ حضرات کی لگن اور آپ حضرات کی وفاداری جو ہے یہ اس کا ثبوت ہے. یہ معمولی باتیں نہیں ہوتی. آپ حضرات کو جو شعور اس جلسے میں نظر آ رہا ہے، جو لگن اس ملک سے نظر آ رہی ہے، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. یہی وہ چیزیں ہیں جو ملک کو قائم رکھتی ہیں. آج سیاست کا ماحول ہے، ہمارے پلیٹ فارم سے کسی کے خلاف بات نہیں ہوتی. ہم اپنی بات کرتے ہیں، اپنی کارکردگی کی بات کرتے ہیں، آپ کے مسائل کی بات کرتے ہیں اور آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں کس بنیاد پر ووٹ دیں گے. ابھی آپ کے سامنے غلام محمد صاحب نے یہاں کے مسائل کا ذکر کیا، جو کچھ انہوں نے آپ کے لیے کیا اس کا ذکر کیا. غلام محمد صاحب سے آج میری پہلی ملاقات ہے، لیکن ان کے بارے میں ہر شخص کی گواہی یہی تھی کہ یہ اپنی سیاسی ورکر ہے، یہ کام کرنے والا ہے، یہ عوام کی خدمت کرنے والا ہے اور یہ آپ کو آپ کا ایک انشاءاللہ بہترین نمائندہ ثابت ہوگا. اور میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ایسا شخص آپ کو ملا ہے جس نے اپنی زندگی وقف کی ہے ان کاموں کے لیے. سیاست آسان کام نہیں ہوتا. جو شخص سیاست کو خدمت سمجھ کر کرے اس سے بہتر نمائندہ نہیں ہوتا. یہ آپ حضرات کی بھی خوش قسمتی ہے اور مجھے پوری توقع ہے کہ 15 نومبر کو آپ سب حضرات ایک فتح نہیں بلکہ ایک تاریخی فتح جو ہے وہ غلام محمد صاحب کو دیں گے.
और हमें पूरी तवक्को है कि 15 नवंबर को एक दफा फिर हफीजुर रहमान की हुकूमत, जो मिसाली हुकूमत रही है न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में बल्कि पूरे पाकिस्तान में, मैं इस बात का गवाह हूं कि जिस तरह शख्स ने काम किया, इसकी काबीना ने काम किया, मेरिट पर किया, अवाम की खिदमत की, कोई हुकूमत पाकिस्तान में ऐसी नहीं थी जो अपने सारे तरक्याती फंड कर सके। ऐसी हुकूमतें थी कि 40% तरक्याती फंड खर्च नहीं कर सकते थे। हफीजुर रहमान ने न सिर्फ सारे फंड खर्च किए बल्कि अजाफी रकम भी वफाक से ली और वो भी आप पर खर्च की। ये होता है खिदमत का तरीका। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुतमईन है जो 5 साल हफीजुर रहमान ने आपकी खिदमत की है। फैसला आपके पास है। हम सिर्फ कहते हैं कि आप वोट को, ये हमारा नारा है। ये अवाम की ताकत होती है। वोट आपकी इमानत है, इसमें खयानत नहीं होनी चाहिए। आज यहां दूसरे लोग भी आते हैं, आज आपसे वादे करते हैं। यहां पर वफाकी वजीर भी आए, वो 2.5 साल उनको आने की तौफीक नहीं हुई। 2.5 साल में ये बताएं कि इस हुकूमत ने कौन सा काम गिलगित बल्तिस्तान के लिए किया है। हमारे 5 सालों के काम अभी गुलाम मोहम्मद साहब ने उसका एक छोटा सा हिस्सा आपके सामने रखा है। 2.5 साल में इमरान खान और उसके वजीर बताएं कौन सा काम उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के लिए किया है, सिवाय इसके कि बजट में कटौती की गई, डेवलपमेंट काटी गई, और आपके इलाके के लिए जो सबसे बड़ा मंसूबा नवाज शरीफ साहब ने खुद दिया था सीपैक के अंदर, जो गिलगित से चित्राल और चकदरा सड़क थी, जो यहां से पेशावर का रास्ता 6 घंटे से कम देती, वो सड़क इमरान खान ने आकर काटी। ये बदनसीबी है। हुक्मरान लोगों को फायदा पहुंचाते हैं, ये वाहिद हुक्मरान है जो लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। मुझे ये शर्फ हासिल है कि प्रिंस करीम आगा खान जब तशरीफ लाए, 4 घंटे मुझे शर्फ हासिल हुआ उनके साथ गुजारने का। उन्होंने मुझे अपने बुजुर्गों का 1947 से लेकर आज तक जो पाकिस्तान के मसाइल हैं उनको पता थे, उससे बेहतर पता थे। ये तरीका होता है क़यादत कि उनको अवाम के मसाइल पता हो, उनको हल करना जानते हो, उनको हल करने की कोशिश करें। आज आपकी वफाकी हुकूमत एक ऐसी हुकूमत है जो सिर्फ दूसरों को गालियां देने पर इत्तफाक करी है, जिसको काम करने की कोई तौफीक कभी नहीं हुई। तो हमने कभी भी एक घटिया सोच का जवाब किसी गाली से नहीं दिया। हमने उनका जवाब 15 नवंबर को वोट से देना है। ये बातें इमरान खान और उसके टोले को नसीब हो। हमने अवाम की खिदमत की बात करनी है, हमने महंगाई की बात करनी है। आपने आज तक इमरान खान को महंगाई की बात करते हुए सुना है? मुझे बताएं, हाथ उठाकर बताएं कि क्या आज हम सब महंगाई से तंग हैं या नहीं है? हर शख्स तंग है। मेरी बहनें भी सबसे बेहतर जानती हैं जिन्होंने घर चलाना हुआ है। ये बदनसीबी है कि जिस मुल्क में महंगाई न होने के बराबर थी, आज उसके अंदर एक तारीखी महंगाई है। हर आदमी तंग है। जो गांव में रहता है वो तंग है, जो शहर में रहता है वो तंग है। और उसकी सिर्फ एक वजह 2018 के इलेक्शन में वोट को इज्जत न देने की वजह से हुई। अवाम की इमानत में खयानत हुई। आज आपके पास मौका है कि 15 नवंबर को अपने वोट का हक सही इस्तेमाल करें। जो लोग आपकी खिदमत करते हैं उनके लिए इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको भी तरक्की देगा और पाकिस्तान को भी तरक्की देगा। मेरे साथ नारा लगाए, पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मोहम्मद नवाज शरीफ